السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑا ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے آئے ہیں۔ خاص خواتین کے لیے یہ عمل ہے۔ اگر ان کے چہرے پر داغ ہیں، دھبے ہیں، یا ان کا چہرہ کسی وجہ سے بگڑ گیا ہے، یا پھر ان کے چہرے پہ کوئی نشانات ہیں، کوئی ڈارک پن ہے، یا پھر ان کا چہرہ کالا ہے، اسی طریقے کی پریشانیوں کی وجہ سے جو ہماری بہنیں ہیں ان کی شادیاں وغیرہ رک جاتی ہیں، رشتے نہیں ہو پاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہروں پہ داغ دھبے دیکھ کر کے منع کر دیتے ہیں، مہاسے دیکھ کر منع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے جو کسی کے بھی ساتھ حادثات ہو سکتی ہے، کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی چہرہ جو ہے بگڑ سکتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ہم لوگوں کو یہ سب سوچ کر چلنا چاہیے کہ یہ سب چیز ہمارے ساتھ اگر خدارہ ہو جاتی ہے، کسی طریقے سے ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کس طرح سے ان کی شادیاں کریں گے؟ اسی لیے تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نظر انداز بھی کیا کیجئے، کیونکہ تھوڑا بہت ہمیں قدرتی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی بچی کے چہرے پر مہاسے نکل رہے ہیں تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ایک قدرتی ہے کہ کسی وجہ سے چہرے پر جو ہے نشانات آ گئے ہیں یا دانے وغیرہ ہو رہے ہیں، تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ معصوم ہے، اسے کچھ نہیں پتا اس کے چہرے کو کس طرح سے وہ ٹھیک کرے۔ اسی لیے ہم ان بچیوں کے لیے جو کہ اس چیز سے لے کر کے پریشان ہیں، جو بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، چہرے جو ہیں ان کے جو ہیں داغ دھبوں سے بھر گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بیچاری گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان لڑکیوں کے لیے ہم یہ عمل پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس عمل کو وہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ خوبصورتی جو ہے ان کی نکھر کے آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو جتنے بھی چہرے پہ داغ دھبے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ مہاسات کی وجہ سے جو ہے چہرے پہ گڈھے ہو جاتے ہیں، وہ گڈھے بھی بھر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ رب العزت نیک کاموں میں ہم سب کی مدد فرماتا ہے۔ تو نیک کام ہے یہ کہ لڑکیاں پریشان ہیں، مہنگے مہنگے پروڈکٹ یوز نہیں کر سکتی ہیں، جو غریب بچیاں ہیں، معصوم ہیں، کچھ نہیں جانتی ہیں، کچھ بچیاں تو ایسی بھی ہیں جن کے پاس فون بھی نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ پاتی ہیں کیا پروڈکٹ ہے، کیا چیز ہے، کیا ڈاکٹر ہے، وہ فیس بھی نہیں دے پاتی ہیں ڈاکٹروں کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ کچھ ہم لوگ جیسے مل کر ان کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں۔ بھائی تھوڑا نظر انداز کیا کیجئے، قدرتی چیزوں کو بچیاں اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتی ہیں۔ تھوڑا سا نظر انداز کر کے اگر آپ انہیں اپنے گھر کی بہو بیٹی بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے خوشحالی ملنے کے بعد ان کے چہرے کی جو رونق چلی گئی ہے کسی وجہ سے وہ پھر سے لوٹ آئے۔ تھوڑا آپ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا کیجئے۔ تو چلیے میں ان بچیوں کو یہ بتاتی ہوں، اور آپ لوگوں کے آس پاس نزدیک میں کوئی ایسی بچیاں ہیں جو کہ غریب ہیں اور چہرے ان کے اچھے نہیں ہیں، کالے ہیں، جھلس رہے ہیں، کسی وجہ سے وہ پریشان حال ہیں، تو آپ انہیں یہ وظیفہ ضرور سے بتا دیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس موبائل فون بھی نہ ہو، اور دیکھیے نیکی کے کام میں ہمیں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ اونچا ہے، یہ نیچا، اس طریقے کا ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ کوئی بچی اگر کسی کی اچھی ہو جائے، کسی کے لیے ہم کام آ جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو عمل ہے یہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کو صبح نہار منہ رات سونے سے پہلے 1 کپ پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اگر چہرے پر کوئی داغ دھبا یا کوئی عیب ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا، اس عمل کو آپ کریں گے تو۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح نہار منہ اس پانی کو پینا ہے، بس اس پانی کو آپ پئیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ کو پینا ہے یہ پانی، اور صبح جو ہے نہار منہ پینا ہے۔ صبح صبح آپ اٹھیں گی، کچھ نہیں کھائیں گی پیئیں گی، فجر کی نماز ادا کریں گی، اس کے بعد سے آپ ایک تسبیح پڑھیں گی، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو، یہ اللہ پاک کے 2 مبارک اسم اعظم ہیں، ان دونوں کو آپ کو اکٹھے پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ اول آخر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گی، اس کے بعد
بعد سے آپ کو یا اللہ ہو یا ظاہر ہو یہ پڑھنا ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد آپ کو پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ کو صبح نہار منہ کرنا ہے اور شام کو سونے سے پہلے کرنا ہے، جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تب کرنی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک اسے ضرور سے پہنچا دیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔